الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم نصاب اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت کو کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے حدیث کی اقسام اور ان کی تعریفات پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1، کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی اقسام۔ یاد رہے کہ خبر یا تو کثیر طرق یعنی اسانید سے مروی ہوگی یا قلیل طرق سے مراد اسانید ہیں۔ خبر یعنی حدیث یا تو کثیر اسانید سے مروی ہوگی یا قلیل اسانید سے۔ اس کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 2 خبر مشہور، نمبر 3 خبر عزیز، نمبر 4 خبر غریب۔ اب ہر ایک کی تعریف، مثال اور حکم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 خبر متواتر۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو سند کے ہر طبقے میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو اور سند کی انتہا امر حسی پر ہو۔ خبر متواتر اس حدیث کو کہتے جس حدیث کو ہر طبقے میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا، جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو اور سند کی انتہا امر حسی پر ہو، اس حدیث کو خبر متواتر کہتے۔ خبر متواتر کے لیے کیا شرائط ہیں بیان کر رہے ہیں۔ خبر متواتر کی شرائط: حدیث کے درجہ تواتر تک پہنچنے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ کوئی حدیث درجہ تواتر تک تب پہنچے گی جبکہ اس میں یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ اگر ان 4 شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ حدیث درجہ تواتر تک نہیں پہنچے گی، اسے ہم متواتر نہیں کہیں گے۔ وہ شرائط ہیں کیا؟ دیکھیے، نمبر 1 حدیث کے راوی کثیر ہوں، اس حدیث کے راوی بہت زیادہ ہوں، کثیر ہوں۔ یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں پائی جائے، یعنی ابتدا سے انتہا تک راوی کثیر ہوں۔ سند کے ہر طبقے میں راوی کثیر ہوں، ایسا نہیں کہ سند کے 1-2 طبقے میں راوی کثیر ہوں اور باقی طبقے میں راوی کثیر نہ ہوں، کم راوی ہوں۔ اگر اس طرح معاملہ ہے تو پھر وہ حدیث متواتر نہیں کہلائے گی۔ سند کے ہر طبقات میں راوی کثیر ہوں، یہ دوسری شرط ہے۔ نمبر 3 یہ کثرت اس درجے کی ہو کہ عادتاً یا اتفاقاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یعنی یہ کثرت اتنی ہو، اس درجے کی ہو کہ ان کا عادتاً یا اتفاقاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے لوگ اتفاقاً جھوٹ پر جمع ہو جائیں، یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے لوگ عادتاً جھوٹ پر جمع ہو جائیں، جھوٹ بولیں، ٹھیک ہے، اتنی تعداد ہو۔ نمبر 4 سند کی انتہا امر حسی پر ہو، یعنی سند کا آخر سمعنا یا رأینا وغیرہ الفاظ سے ہوں، ٹھیک ہے، جن کا تعلق حس سے ہے، ایسے الفاظ سے ہوں۔ اور اگر سند کی انتہا امر عقلی پر ہو، مثلاً عالم کا حادث ہونا، تو یہ خبر متواتر نہیں۔ سند کی انتہا امر حسی پر ہونا چاہیے، یعنی رأینا یا پھر سمعنا وغیرہ کے الفاظ، یعنی جو حواس پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ پر سند کی انتہا ہو، امر حسی پر سند کی انتہا ہو۔ سند کی انتہا اگر امر حسی پر نہ ہو بلکہ امر عقلی پر ہو تو پھر وہ حدیث خبر متواتر نہیں کہلائے گی۔ اب خبر متواتر کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مثال:
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث پاک کو 70 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس حدیث پاک کو 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنے صحابہ کرام نہ تو اتفاقاً جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی عادتاً جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر کا حکم کیا ہے؟ حکم: خبر متواتر پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ علم ضروری یعنی علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر متواتر علم ضروری یعنی علم یقینی، علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے راویوں کے حالات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خبر متواتر کے راویوں کے حالات پر بحث نہیں ہوتی، اس کے راوی کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں اس سے بحث نہیں کی جاتی۔ اگر خبر متواتر ہے تو اس کے راویوں سے بحث نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ جو دیگر احادیث ہیں، خبر احاد وغیرہ، ان کے راویوں سے بحث ہوتی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے راویوں سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر متواتر کے راوی کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنے راوی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، نہ تو اتفاقاً جمع ہو سکتے ہیں نہ عادتاً جمع ہو سکتے ہیں، تو ان کے راویوں کی حالت وغیرہ سے بحث کرنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ خبر متواتر کی تعریف، مثال، حکم کے بعد اب اقسام بیان کر رہے ہیں۔ خبر متواتر کی اقسام۔ خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 متواتر لفظی، نمبر 2 متواتر معنوی۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے اور مثال پیش کریں گے۔ نمبر 1 متواتر لفظی، وہ خبر جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں۔ جس حدیث کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں ایسی حدیث کو متواتر لفظی کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جس کے الفاظ بھی بہت سارے راویوں نے روایت کی ہو اور اسی معنی کو یعنی الفاظ اور معنی دونوں کو اتنے راویوں نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ایسی حدیث کو خبر متواتر لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث متواتر لفظی، جیسے ابھی جو حدیث گزری مثال، اس کی مثال اوپر گزر چکی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ متواتر لفظی کی مثال ہے، اس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہیں۔ نمبر 2 متواتر معنوی۔ متواتر کی دوسری قسم ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی کسے کہتے؟ وہ خبر جس کے صرف معنی متواتر ہوں، الفاظ متواتر نہ ہوں۔ جس حدیث کے صرف معنی متواتر ہوں، معنی تواتر کے ساتھ مروی ہوں لیکن الفاظ متواتر نہ ہوں، ایسی حدیث کو متواتر معنوی کہتے۔ مثال، متواتر معنوی کی مثال وہ احادیث ہیں جن میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہ احادیث 100 کے لگ بھگ ہیں، تقریباً 100 کے لگ بھگ احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھایا، جن میں سے ہر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں انہ رفع یدیہ فی الدعاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے۔ اب اگرچہ یہ عمل مختلف مواقع اور مختلف اوقات میں ہوا اور ان میں سے ہر واقعہ متواتر نہیں، لیکن ان میں سے تمام احادیث میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے۔ یہ جو دعا میں ہاتھ بلند کرنے کی احادیث ہیں تقریباً 100 احادیث ہیں، ہر حدیث ایک واقعہ سے متعلق نہیں ہے، ہر حدیث مختلف موقع میں اس کی شان ورود مختلف مواقع ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف موقع میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا
دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا، لیکن کیونکہ تمام احادیث میں ہاتھ بلند کرنے کا ذکر ہے، تمام احادیث میں یہ بات مشترک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمایا، تو یہ یعنی دعا میں ہاتھ بلند کرنا گویا کہ متواتر معنوی ہے۔ اسی طرح مسح علی الخفین مسح علی الخفین کے تعلق سے جو احادیث ہیں یہ بھی متواتر معنوی ہیں، کیونکہ مسح علی الخفین کے تعلق سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اگرچہ ان کے الفاظ ایک نہیں ہیں، ایک ہی الفاظ کے ساتھ اگرچہ مروی نہیں ہیں، لیکن سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسح علی الخفین جائز ہے، مسح علی الخفین نبی پاک سے ثابت ہے۔ نمبر 2، خبر مشہور۔ کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی دوسری قسم ہے خبر مشہور۔ خبر مشہور کسے کہتے؟ وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں لیکن حد تواتر سے کم ہوں، یعنی کم سے کم 3 ہوں، 3 سے زائد ہو سکتے ہیں، لیکن زائد بھی کتنے ہوں؟ زائد سے مراد اتنے نہ ہوں کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جائیں، کم سے کم 3 ہوں یا 3 سے زائد ہوں لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے ہوں، ایسی حدیث کو خبر مشہور کہتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث لوگوں کی زبان پر مشہور ہوتی ہے اسے بھی مشہور کہہ دیتے ہیں، خواہ وہ ایک ہی سند سے مروی ہو یا ایک بھی سند سے مروی نہ ہو، بعض اوقات اسے بھی خبر مشہور کہہ دیتے ہیں، اور وہاں پہ مشہور سے مراد مشہور اصطلاحی نہیں ہوتی بلکہ مشہور لغوی ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یہ مشہور ہے، خبر مشہور ہے، لیکن مشہور اصطلاحی نہیں ہے۔ اصطلاح میں مشہور جسے کہتے ہیں یہ وہ مشہور نہیں ہے بلکہ یہ عام لوگوں کی زبان پر مشہور ہے۔ خبر مشہور کی مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، متفق علیہ۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہو۔ ترجمہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں۔ یہ حدیث پاک خبر مشہور ہے۔ حکم، خبر مشہور کا حکم کیا ہے؟ اس سے علم تمانیت حاصل ہوتا ہے اور اس سے ثابت ہونے والا حکم واجب العمل ہوتا ہے۔ خبر مشہور سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ واجب العمل ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی تیسری قسم ہے خبر عزیز۔ خبر عزیز کسے کہتے؟ خبر عزیز وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی طبقے میں کم از کم 2 راوی رہ جائیں، یعنی سند کے کسی بھی طبقے میں 2 راوی آ گئے تو حدیث عزیز ہو گئی، اگرچہ دیگر طبقات میں 2 سے زائد راوی ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم 2 راوی رہے ہوں کسی طبقے میں، اگر تمام طبقے میں 2 راوی ہوں تب بھی عزیز، اگر کسی ایک طبقے میں 2 راوی ہوں تب بھی خبر عزیز۔ ٹھیک ہے، اور 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اگر مشہور کی شرائط پائی گئے، یعنی ہر طبقے میں اگر کم سے کم 3 راوی ہوں تو پھر وہ خبر مشہور، اور اگر ہر طبقے میں 3 راوی نہ ہوں بلکہ کسی طبقے میں بہت سارے راوی ہوں، کسی طبقے میں 2 ہی راوی ہوں، تو بھی وہ حدیث خبر عزیز کہلائے گی، کیونکہ ایک طبقے میں 2 راوی ہیں، کم سے کم 2 راوی ہونا چاہیے۔ مثال، خبر عزیز کی مثال جیسے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری و مسلم۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے احبیت اور ایک ہوتا ہے محبت۔
محبت رسول جزء ایمان ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت رسول نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں، اور اگر کسی کے دل میں محبت تو ہے لیکن کم محبت ہے، احبیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کی محبت زیادہ ہے، تو وہ پھر کامل مسلمان نہیں۔ اس حدیث مبارک کو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، یعنی دو صحابہ حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے روایت کیا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت قتادہ اور عبد العزیز نے، یعنی پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دو تابعین ہیں، حضرت قتادہ اور حضرت عبد العزیز نے روایت کیا۔ پھر حضرت قتادہ سے شعبہ اور سعید نے، حضرت قتادہ سے شعبہ اور سعید ان دونوں نے روایت کیا۔ پھر عبد العزیز سے اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے روایت کیا، یعنی ہر طبقے میں دو راوی ہیں۔ حکم، خبر عزیز کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ خبر عزیز ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن قرائن و شواہد سے قوت پا کر یہ بھی واجب العمل حکم کا فائدہ دیتی ہے۔ قرائن و شواہد کے ذریعے سے یہ ایسے حکم کا فائدہ دیتی ہے جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے خبر کی چوتھی قسم ہے خبر غریب۔ خبر غریب کسے کہتے؟ نمبر 4، خبر غریب وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی طبقے میں ایک راوی رہ جائے، یعنی کسی بھی طبقے میں اگرچہ ایک ہی طبقے میں ایک راوی رہ گیا تب بھی وہ حدیث غریب کہلائے گی۔ اب یہ عام ہے، چاہے یہ تفرد ایک طبقے میں پایا جائے یا ایک سے زائد یا جمیع طبقات سند میں، یا تو تمام سند میں، ان تمام طبقات سند میں ایک ہی راوی ہوں، اس میں پہلے طبقے میں بھی ایک، دوسرے طبقے میں بھی ایک، یا کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر ایک سے زائد 2 یا 3 طبقے میں ایک راوی ہوں، تب بھی وہ حدیث غریب کہلائے گی۔ مثال، حدیث غریب کی مثال، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ خبر غریب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متفرد یعنی تنہا ہیں، تو یہ حدیث خبر غریب ہے۔ کبھی یہ تفرد سند کے تمام طبقات میں ہوتا ہے، یعنی کبھی سند کے تمام طبقات میں تفرد ہوتا ہے، تمام طبقات میں راوی ایک ہوتے ہیں۔ حکم، خبر غریب کا حکم کیا ہے؟ خبر غریب ظن کا فائدہ دیتی ہے، تاہم اس کی تائید میں قرائن و شواہد کے ملنے سے اس پر بھی عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ خلاصہ، اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں سبق کا۔ خبر متواتر کے علاوہ حدیث کی آخری 3 اقسام، یعنی مشہور، عزیز، غریب، ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ خبر متواتر کے علاوہ خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ خبر واحد سے مراد خبر مشہور بھی ہے، خبر عزیز بھی ہے، خبر غریب بھی ہے۔ لہٰذا شروع میں حدیث کی یوں تقسیم کی جا سکتی ہے، اور ایک تقسیم بیان کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے ان کی تقسیم کر رہے ہیں۔ حدیث کی 2 اقسام ہیں۔ اولاً حدیث کی 2 قسمیں ہیں، 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 متواتر، نمبر 2 اخبار احاد۔ پھر اخبار احاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب۔ مشقیں، آئیے مشقیں حل کرتے ہیں۔ مشق یعنی تمرینات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کس اعتبار سے حدیث خبر متواتر و مشہور و عزیز و غریب میں تقسیم ہوتی ہے؟ یعنی کس اعتبار سے حدیث ان کی طرف تقسیم ہوتی ہے؟ کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے حدیث خبر متواتر و مشہور و عزیز و غریب میں تقسیم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، خبر متواتر کی تعریف، مثال اور حکم بیان کریں۔ خبر متواتر اس حدیث کو کہتے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو اور سند کی انتہا امر حسی پر ہو، اسے کہتے خبر متواتر۔ خبر متواتر کی مثال جیسے
حدیث پاک ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ خبر متواتر کی مثال ہے، یعنی جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، جہنم میں دیکھ لے۔ حکم خبر متواتر پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ حکم علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ سوال نمبر 3، خبر متواتر کی شرائط اور اقسام بیان کریں۔ خبر متواتر کی تقریباً 4 شرائط بیان کی گئی ہیں کہ اس کے راوی کثیر ہوں، ٹھیک ہے، اور اوپر دیکھ لیجئے، پہلے آپ یاد کر لیجئے پھر اپنے سے لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے راوی کثیر ہوں اور یہ کثرت ہر طبقات میں ہو، اس طرح 4 شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، حدیث کے راوی کثیر ہوں، یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں پائی جائے، یعنی ابتدا سے انتہا تک، اور تیسری شرط ہے کہ یہ کثرت اس درجے کی ہو، اتنی ہو کہ عادتاً یا اتفاقاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا، متفق ہونا محال ہو، اور سند کی انتہا امر حصے پر ہو۔ یہ 4 شرائط، ایک تو راوی جو ہیں کثیر ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں پائی جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت اتنی ہو، اس درجے کی ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً یا اتفاقاً محال ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ سند کی انتہا جو ہے امر حسی پر ہو، امر عقلی پر نہ ہو۔ اب اقسام حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی، متواتر معنوی۔ دیکھیے سوال نمبر 3 میں ہے کہ خبر متواتر کی شرائط و اقسام بیان کریں۔ شرائط تو ہم پڑھ چکے، 4 شرائط ہیں، یعنی نمبر 1 راوی کثیر ہوں، نمبر 2 میں ہے کہ یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں ہو، نمبر 3 میں ہے کہ یہ کثرت جو ہے اتنی ہو، اس درجے کی ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، عادتاً عقلاً محال ہو، اور چوتھی شرط ہے کہ سند کی انتہا امر عقلی پر ہو۔ اور اقسام خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی، متواتر معنوی۔ سوال نمبر 4، خبر مشہور کی تعریف اور مثال اور حکم بیان کریں۔ خبر مشہور اس حدیث کو کہتے جس کو روایت کرنے والے ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی ہوں، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 راوی جس حدیث کو روایت کریں وہ خبر، وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ حدیث مشہور کی مثال جیسے اوپر گزر چکی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث مشہور کی مثال ہے، اور حکم کیا ہے؟ اس سے علم تمانیت حاصل ہوتا ہے، اور اس سے ثابت ہونے والا حکم واجب العمل ہوتا ہے۔ نمبر 5، اب اس میں دیکھ لیجئے سب، ٹھیک ہے، پہلے یاد کر لیجئے پھر اس کے بعد اپنی کاپی میں ان کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 5 میں ہے خبر عزیز کی تعریف، مثال اور حکم بیان کریں۔ خبر عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی کم سے کم ہر طبقے میں 2 رہے ہوں، ایسی حدیث کو خبر عزیز کہتے، یعنی کسی بھی طبقے میں اگر راوی 2 ہوں تو ایسی حدیث کو خبر عزیز کہتے۔ خبر عزیز کی مثال جیسا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ خبر عزیز ہے، اور خبر عزیز کا حکم کیا ہے کہ یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن قرائن و شواہد سے قوت پا کر یہ واجب العمل حکم کا فائدہ دیتی ہے۔ اور خبر غریب کسے کہتے ہیں؟ سب سے آخری سوال ہے، سوال نمبر 6، خبر غریب کی تعریف، مثال اور حکم بیان کریں۔ خبر غریب اس حدیث کو کہتے جس حدیث کی سند کے کسی بھی طبقے میں 1 راوی رہ گئے ہوں، ایسی حدیث کو خبر غریب کہتے۔ خبر غریب کی مثال جیسے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث پاک جو ہے، حدیث پاک کیونکہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس لیے حدیث غریب ہے۔ اور حدیث غریب کا حکم کیا ہے؟ حدیث غریب ظن کا فائدہ دیتی ہے، البتہ قرائن و شواہد سے قوت پا کر یہ بھی واجب العمل حکم کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔